بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو علی تحسین آفیشیل چینل میں خوش آمدید اور خلوص بڑا سلام۔ محرم الحرام تاریخ کے آئینے میں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یکم محرم کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جبکہ 10 تاریخ کو واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن بہت معظم ہے، جس میں درج ذیل اہم واقعات رونما ہوئے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 2، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 5، بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا گیا۔ نمبر 6، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی۔ نمبر 7، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ نمبر 8، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی۔ نمبر 9، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ نمبر 10، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ نمبر 11، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 12، آسمان سے پہلی بارش ہوئی۔ نمبر 13، قیامت اسی دن آئے گی۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان، پہاڑ، قلم اور کرسی کو پیدا فرمایا۔ عاشورہ کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلی۔ عاشورہ کے دن ہر نیک کام برے اجر و ثواب کا موجب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے جمعے کو روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے 10 دن روزہ رکھے تو وہ فردوس اعلیٰ کا مالک ہوگا۔ جس رات محرم کا چاند نظر آئے تو جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے تو بہت ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی 10ویں محرم کو 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گزشتہ اور 50 سال کے آئندہ گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے لیے نور کے منبر بنائے گا۔ عاشورہ کی رات کو جو کوئی 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر روشن رکھے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے 1 درجہ بلند فرمائے گا۔ عاشورہ کے دن غسل کرنا بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن غسل کرے گا تو سوائے موت کے کسی لا علاج مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔